آپ نے فرمایا جب شر پھیل جائے گا، شر زیادہ ہوگا، خباثت زیادہ ہوگی، تو پھر ہلاکت اور بربادی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرمائے گا یا آدم، اے آدم، آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں، ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا جہنم والوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ مالک فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 999 یہ جہنم کا ایندھن ہے اور ایک جنت میں جانے والوں کا۔ یہ وہ وقت ہوگا، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ خوف کی یہ کیفیت، غم کی یہ کیفیت، دکھ کی یہ کیفیت، پریشانی کی یہ کیفیت، بچے اس غم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ آج تو یقین نہیں آتا، آج تو قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں کہانیاں لگتی ہیں، کس سے لگتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جب تک مولوی صاحب بول رہے ہوتے ہیں تب تک سر ہلتا رہتا ہے جی، اور جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرما دے اور ہم ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں تک مان لیں کہ یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ دن آنے والا ہے، خوف کی یہ کیفیت ہوگی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، تم دیکھو گے لوگ مدہوش ہیں جیسے نشئی مدہوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہوگا 999 جہنم میں اور ایک جنت میں؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 ہوگے، ساری جنت کے لوگوں میں سے تمہاری تعداد 1/4 ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اہل جنت کا 1/3 تم ہوگے۔ ہم نے پھر خوش ہو کر اللہ اکبر کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جنت کی نصف تعداد، آدھی تعداد تمہاری ہوگی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد تمام جنت کے باسیوں میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جس طرح ایک سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے، وائٹ کلر کا بیل ہو، بچڑا ہو، اور اس پر ایک بال جو ہے وہ کالا ہو، سب کو نظر آئے گا نا دور سے۔ فرمایا تم ایسے ہو جیسے سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال، یا پھر سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال، بیل کے سارے بال سیاہ ہو، ایک کالا ہو، ایک سفید ہو، دور سے نظر آئے گا نا، وائٹ کے اندر بلیک چمکتا ہوا، بلیک کے اندر وائٹ چمکتا ہوا۔ فرمایا تمہاری یہ مثال ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونا، حکومت کرنے کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور پھر فرمایا فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، حکم دے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اپنے کچھ ایسے بندے چھوڑنے والا ہوں، نکالنے والا ہوں جن سے جنگ کرنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے،
جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں پہنچ نہیں ہے۔ مخلوقات میں میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جس کے اب نکلنے کا وقت آ رہا ہے، میں اس کو نکال رہا ہوں، کسی میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہیں۔ آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ یاجوج و ماجوج کو جب ان کا وقت آئے گا، ان کو آزاد کرے گا، ان کو چھوڑے گا، تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب ان کے بھیجے جانے کا وقت آئے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ ایک جھیل کے پاس سے گزرے گا۔ اس لشکر کا پہلا گروہ ہراول دستہ ایک جھیل کے پاس سے گزرے گا، اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور اسی لشکر کا جب آخری دستہ اس جھیل کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا اس کو دیکھ کر، یہاں شاید کبھی پانی ہوتا تھا، یہاں کبھی پانی بھی تھا۔ پہلا دستہ اس پانی کو ایسے پی جائے گا کہ وہاں پر اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر یاجوج و ماجوج زمین پہ چلتے چلتے جبل خمر تک جا پہنچیں گے۔ اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، زمین والوں سے کو تو صفایا کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، اور اپنے تیر آسمان کی طرف چھوڑیں گے۔ اللہ مالک بطور آزمائش ان کے تیروں کو خون سے رنگین کر کے واپس ان کی طرف اتارے گا، پھینکے گا، وہ رنگین خون سے ہو کر واپس آئیں گے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے، ان کو گھیرے میں لے لیں گے۔ مسلمانوں کا اتنا شدید گھیرا ہوگا کہ مسلمانوں میں اس وقت اگر کسی کو بیل کا سر مل جائے، آپ نے فرمایا وہ ان کو اتنا اچھا لگے گا، ان کے نزدیک اتنا قیمتی ہوگا جتنا آج تمہیں کوئی 100 دینار دے دے۔ مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں تو کیا پکاتے ہیں؟ گوشت بھونتے ہیں، تو سیری پکا کے رکھ چھڈو نا آگے، خوش ہوں گے۔ لیکن اگر غربت ہو، پریشانی ہو، کھانا نہ ہو، تو جب سیری بھی مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر آج تمہیں کوئی 100 دینار دے، تم جتنے اس 100 دینار کو حاصل کرنے پہ خوش ہوں گے، اس وقت اس محاصرے میں اگر کسی مسلمان کو بیل کا سر مل جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیجے گا۔ وہ جتنی بھی مضبوط مخلوق ہو، وہ جتنی بھی بڑی مخلوق ہو، ہے تو رب کی مخلوق، ہے تو اللہ کے بندے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سارے عاجز ہیں، سارے مجبور ہیں، سارے کمزور ہیں، سارے منگتے ہیں، سارے سوالی ہیں، سارے بھوکے ہیں، سارے محتاج ہیں۔ عرش والا رب سب کا داتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جب اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے، ان سے اس محاصرے سے نجات کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، تو اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک کیڑے کو یاجوج و ماجوج کی گردن پہ پیدا کرے گا، اس کو بھیجے گا۔ اس کیڑے کی وجہ سے ایک لمحے میں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں، دنیا کے اندر انسان کو اگر کچھ اختیارات مل جائیں، وہ کبھی بھی نہ بھولے کہ یہ نعمتیں دینے والا عرش والا اللہ ہے۔
جو آج دے رہا ہے کل چھین بھی سکتا، جو آج عطا کر رہا ہے کل کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اپنی کیفیت یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو میں ہی میں ہوں اور جو چاہے کر گزرے، جو چاہے کرے، وہ عرش والا اللہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو، اس عذاب کی شدت کو کبھی نہ بھولیے۔ ایک چھوٹا سا حقیر سا کیڑا مالک بھیجے گا، ان کی گردن پہ پیدا ہوگا اور ایک لمحے میں اللہ سب کو موت دے دے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، یفعل ما یرید اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ پیر و بابا، شیخ و مرشد، امام و حضرت، ان کو مختار کل نہ سمجھو، ان کو کرنی بھرنی دھرنی والا نہ سمجھو۔ یہ منگتے ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا خالق مالک رازق عرش والا الہ ہے۔ ہر کسی کو اس کے مقام پہ رکھو۔ پیروں فقیروں بابوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کو بلند کر کے الہی صفات نہ دو۔ یہ بابا جو چاہے کر لے، پیر عبد القادر جیلانی جو چاہے کر لے، فلاں حضرت جو چاہے کر لے، جو چاہے کرے، وہ صرف ایک ذات ہے اور اس کا نام رحمان اور رحیم اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب محتاج۔ اللہ ایک الہ بھیجے گا، آن واحد میں سب مر جائیں گے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، زمین پہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کے جسموں کی بدبو سے بھر نہ گئی ہو، ان کے جسموں کی گندگی اور بدبو پھیل چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر، کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ انبیاء میں ان کا شمار نہیں ہوتا؟ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے انبیاء مختار کل ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہاں بار بار عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے اس حدیث میں اس نقطے پر غور کیجئے کہ مختار کل صرف ایک اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے صرف ایک اللہ ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، ان کی اپنے اختیار میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، ان لاشوں کو اٹھائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا ان لاشوں کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے مٹی، گارے، اون، بالوں کے بنے ہوئے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل اگا، اپنی انگوری نکال، اپنی پیداوار نکال، اپنا پھل اگا، اپنی برکت کو لوٹاؤ۔ اس وقت ایسی برکت ہوگی، ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ انار کا خول جو چھلکا ہوگا، وہ خول اتنا بڑا ہوگا کہ جس جماعت نے اس انار کو کھایا ہے وہ سارے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکیں گے۔ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرے نبی کی بات میں شک کرنے والا کبھی مومن ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا مومن اس کو سنتے ہی احادیث رسول کو اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اس انار کے خول میں وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اللہ ایسی برکت دے گا کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی
ایک بڑی جماعت کے لیے اس اکیلی اونٹنی کا دودھ کافی رہے گا، ایک گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔